الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم تجارت ولا بیع یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ سورۃ المنافقون سے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حاضرین محترم، ذرا اس جملے کی چاشنی، اس جملے کا میٹھا پن اور اس جملے کی لذت ذرا اپنے اندر محسوس کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی کوئی بڑا شخص، کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر کسی اپنے ملازم کو
یا اپنے سے عہدے سے چھوٹے کو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہے تو اس کے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، بڑا اس کے لیے ایک مقام اور مرتبے کی بات ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہر ایک چیز کا پالنے والا ہے، وہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے ہاتھوں مال سے اور اولاد سے کہیں ان کے اندر مشغول ہو کر کہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر، سورۃ المنافقون کی اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے یا پھر اولاد کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگاہ فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا عمل کرتا ہے یقیناً وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ تو حاضرین محترم، انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رہنے کے لیے اولاد بھی عطا فرمائی اور مال بھی عطا فرمایا، مگر کہا گیا کہ مال انسان کا خادم بھی ہے اور بدترین آقا بھی ہے۔ کامیاب لوگ اور اللہ رب العزت کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اپنا خادم بنا کر رکھتے ہیں، اور بدبخت اور بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اپنا آقا بنا لیتے ہیں۔ اب مال خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں صورتوں کے اندر انسان کے پاس اختیار موجود ہے۔ اگر چاہے تو اس مال کو خیر کے ذریعہ سے استعمال کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقرب بندہ بن جائے، اگر چاہے تو اس مال کو شر کے ذریعہ سے اکٹھا کر کے اور اس کو خرچ کر کے جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، اس مثال سے ذرا سمجھیے، چھری آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، آپ اس چھری سے سبزی کو کاٹتے ہیں یا پھل فروٹ کاٹتے ہیں، وہ چھری آپ کے لیے نافع بن جاتی ہے، نفع مند، کیونکہ آپ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہی چھری آپ اس کو پکڑ کر کسی مسلمان کا بازو کاٹ دیتے ہیں، کسی کے پیٹ کے اندر اس چھری کو مار دیتے ہیں، تو اسی چھری کا آپ غلط استعمال کر کے آپ اپنے لیے جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اب چیز ایک ہی ہے، چھری ایک ہی ہے، اسی کے ساتھ آپ نفع بھی حاصل کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ شر کو حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہی انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اس وقت انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اس کو اپنا تابع بنا کر اپنا تابع بنا لے اور اس کو اپنا خادم بنا لے، چاہے تو اس مال کو اپنا جو ہے وہ بدترین آقا بنا لے۔ یہ اس کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال دنیا کے اندر رہتے ہوئے مرغابی کی طرح ہونی چاہیے۔
مرغابی جب پانی کے اوپر بیٹھتی ہے تو اس وقت جب اس کو کوئی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شکاری مجھ کو شکار کرنا چاہتا ہے، کوئی مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ فوراً پانی سے جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ اس قدر تیکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی سے جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ اب اگر اسی مرغابی کو پکڑ کر آپ پانی کے اندر ڈبو دیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، اب اگر اس کو خطرہ بھی کیوں نہ ہو، مگر جو پہلے اس کے اندر طاقت تھی، جو توانائی تھی جس کے ساتھ وہ فوراً اڑ سکتی تھی، اب اس کے اندر وہ توانائی باقی نہیں رہ سکتی۔ اب اس طاقت کے ساتھ، اس توانائی کے ساتھ جو ہے وہ اڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح ہی بزرگ یہ مثال اس وجہ سے دیتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس مرغابی کی طرح زندہ رہو۔ جو مرغابی پانی کے اوپر بیٹھتی ہے، اسی طرح جب آپ کے پاس مال آتا ہے تو آپ اس مال کو خرچ کریں، نہ کہ اس مال کے ہاتھوں خود خرچ ہو جائیں۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ اس مال کی وجہ سے تمہارے من کے اندر، تمہارے دل کے اندر میل آ رہی ہے، مال کے اندر روکھا پن آ رہا ہے، عبادت سے دوری آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے انسان غافل ہو رہا ہے، تو اس وقت انسان فوراً چھلانگ لگا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے۔ جس طرح مرغابی پانی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے شکار کیا جا رہا ہے تو اس وقت وہ فوراً اڑ جاتی ہے۔ اگر اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا جائے اور اب اس کو پانی کی تہہ پر بٹھا دیا جائے، اب وہ مرغابی اڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح ہی جب انسان اپنے من کے اندر مال کا میل اتار لیتا ہے تو اس وقت انسان کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا کہ مال انسان کا خادم بھی ہے اور بدترین آقا بھی ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس مال کو اپنی مرضی کے ساتھ آپ اس کے ہاتھوں خرچ نہ ہوں بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں خرچ کریں۔ وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور بامراد لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مال اللہ رب العزت کی راستہ کے اندر جو ہے وہ لگاتے ہیں اور اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اب اگر آپ اسی کشتی کو لے کر کسی ریت کے اوپر تیرانا شروع کر دیں تو وہ کشتی ریت کے اوپر نہیں تیرے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو کشتی ہے وہ پانی کے اوپر تیرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب پانی کے اوپر تیر رہی ہے اور پانی اس کے نیچے ہے، اب اگر وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، وہ کشتی باقی نہیں رہتی بلکہ ڈوب جاتی ہے۔ جب تک وہ پانی کے اوپر تھی اس وقت تک تیر رہی تھی، جب وہ پانی کے اندر یا پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس وقت کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ مثال دے کر علماء کرام فرماتے ہیں کہ مال سے اس طرح اپنا تعلق رکھو، اس طرح اپنے سرمایے کے ساتھ، دنیا کے ساتھ اپنا اس طرح تعلق رکھو کہ بقدر ضرورت آپ مال کو استعمال کریں، بقدر ضرورت مال کو حاصل کریں، مگر مال کے ہاتھوں خود خرچ نہ ہو۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دل کے سمندر کے اندر پانی جو ہے وہ اتر رہا ہے، مال کی میل اتر رہی ہے، تو اس وقت آپ ڈوب جائیں گے، لہذا اس سے پہلے اپنا جو ہے وہ بندوبست کر لیں۔ تو بزرگان دین ہر قسم کی مثالیں دے کر انسان کو یہی سمجھاتے رہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے مال کے ہاتھوں خرچ نہ ہونا بلکہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ مال کے اندر خرچ کرنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کا پہلا شعر جس سے مثنوی شریف کی ابتدا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بشنو از نئے چوں حکایت می کند
وز جدائی ہاں شکایت می کند. مولا روم فرماتے ہیں کہ جو تمہاری بنسری ہے وہ تڑپتی ہے، روتی ہے، فریاد کرتی ہے. بشنو از نئے چوں حکایت می کند. رو رو کر کوئی کہانی سناتی ہے، کوئی فریاد کرتی ہے، کوئی واقعہ سناتی ہے. وز جدائی ہا شکایت می کند. اور کوئی لمبی شکایت، کوئی لمبی کہانی جو ہے وہ اپنی جدائی کی بیان کرتی ہے. اب یہاں پر بنسری سے مراد مولا روم رحمت اللہ علیہ انسان کی روح مراد لیتے ہیں. یعنی انسان کی روح انسان کے بدن کے اندر آ کر تڑپتی ہے، روتی ہے اور بے قرار ہوتی ہے کہ جب انسان کی روح عالم ارواح کے اندر رہتی تھی اس وقت تمام روحوں کی سنگت موجود تھی. عالم ارواح سے اوپر عالم لاہوت تھا اور اس سے اوپر عالم ہاہوت تھا. اس کے اندر عالم لاہوت کے اندر اللہ رب العزت کی صفات الہیہ کے جو ہے وہ انوار چھلکتے تھے. اس روح کو اس کی قربت حاصل تھی، اس عالم کی سنگت حاصل تھی، اس مقام کے ساتھ اس کی نسبت حاصل تھی. اور اس وقت یہ روح جو ہے وہ چین کے ساتھ رہا کرتی تھی. اور اس سے اوپر عالم ہاہوت ہے. عالم ہاہوت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات الہیہ کے جو ہے وہ انوار چھلکتے ہیں. اب عالم ارواح کے ساتھ عالم لاہوت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے صفات الہیہ کے انوار چھلکتے ہیں. اب روح کو، ارواح کو اس کے ساتھ سنگل حاصل تھی، اس کے ساتھ قرب حاصل تھا اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے ذات الہیہ کے انوار چھلکتے تھے. اس کا بھی اس کو قرب حاصل تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم جو ہے وہ بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. اب یہی مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن تقویم بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. جب احسن تقویم بنا دیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اس بدن کے اندر منتقل فرمایا، اس روح کو اس بدن کے اندر جب منتقل فرمایا تو جب انسان اس دنیا کے اندر آیا، اس عالم سے ہٹ کر جب اس گھٹیا دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس وقت انسان کی جو روح ہے جب دیکھتی ہے کہ ہر طرف چغلی ہے، ہر طرف غیبت ہے، ہر طرف دنگا فساد ہے، ہر طرف مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، غیبت ہے، نفرت ہے، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، اس وقت انسان کی جو روح ہے وہ تڑپتی ہے، انسان کی روح روتی ہے اور یہ فریاد کرتی ہے اور یہ کہانی سناتی ہے وز جدائی ہا شکایت می کند. اس عالم کی جدائی کی جو ہے وہ روداد بیان کرتی ہے کہ میں اس عالم کے اندر تھی اور کس قدر پرسکون رہتی تھی، کس قدر اطمینان کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس دنیا کے اندر آ کر میں اس قدر دنیا کے دھندوں کے اندر مجھ کو انسان نے مبتلا کر دیا ہے. تو مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشنو از نئے چوں حکایت می کند. اے طالب ذرا اپنی بنسری کی آواز تو سن، وہ روتی ہے اور کوئی کہانی بیان کرتی ہے. یہی وجہ ہے وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو دنیا کے اندر آ کر نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بلند مقام اور مرتبہ پا جایا کرتے ہیں. مگر جو دنیا کے دھندوں کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں اور سب کچھ دنیا کو سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ، انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے اس روح کو جو ہے وہ اسفل سافلین کے اندر جو ہے وہ دوبارہ لوٹا دیا. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے
صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان رزق کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے کہ کہیں مجھے مال مل جائے، اتنا مال مل جائے۔ تو انسان کے دل کے اندر یہ مال کی محبت فطری چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سے آگاہ کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں اس کی یاد سے تم روگردانی نہ کرنے لگ جانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہر مقام سے آگاہ فرمایا، اور اب انسان کا اختیار ہے، چاہے تو وہ رحمانی راستے کی طرف لگ جائے، چاہے تو وہ شیطانی راستے کی طرف لگ جائے۔ یہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ حاضرین محترم، اگر کسی شخص کے پاس مال ہوتا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے تابع کر دے، اس کو بہتر انداز کے ساتھ خرچ کیا کرے۔ حضرت عبید اللہ بن احرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے پاس بہت سارا مال و اسباب تھا، حتیٰ کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ کے ساتھ قافلے چلا کرتے تھے، قافلے چلا کرتے تھے، اور آپ کے جو گھوڑوں کی کھونٹیں ہوتی تھیں وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی۔ اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو مال اور دولت عطا فرمایا تھا، مگر آپ کے اندر عاجزی اور انکساری، تواضع بہت زیادہ پائی جاتی تھی، کسر نفسی بہت پائی جاتی تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا آدمی جب اس کے پاس مال و دولت آنے لگ جائے تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کے عادات و اطوار اور اثرات بدل جاتے ہیں، اس کے لہجے کے اندر ایک تکبر کا لہجہ جو ہے وہ ابھرنے لگتا ہے، اور انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتا اور انسانوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جب مال آتا ہے تو انسان تکبر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تکبر اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، مگر وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پاس مال آتا ہے اور اس مال کو اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اور اپنے اندر عجز و انکساری کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، تکبر کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے، مگر پھر بھی عجز و انکساری کا جو ہے وہ پیکر بنے رہتے ہیں۔ حضرت عبید اللہ ابن احرار رضی اللہ تعالی عنہ، حاضرین محترم، آپ کے پاس بہت سارا مال و اسباب تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے اور آپ نے آ کر دیکھا کہ آپ کے پاس جو گھوڑے ہیں ان کی جو کھوٹیں ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کے ہیں۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس موقع پر ایک مصرع کہتے ہیں، فرماتے ہیں نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، کہا کہ وہ شخص مرد خدا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ آپ یہی جملہ کہہ کر واپس پلٹ آئے۔ گرمی کا موسم تھا، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ راستہ کے اندر ایک مسجد آتی ہے، آپ اس مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ اس کے اندر لیٹتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محشر برپا ہے، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کچھ لوگ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان سے اپنے مال کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں واپس کرو۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، ان کو مال کیسے لوٹایا جائے۔ اس وقت اسی پریشانی کی کیفیت کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن احرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دور سے ایک قافلے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں، آپ کو عبید اللہ ابن احرار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کے عالم کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اصل کے اندر وجہ یہ ہے،
ماجرا یہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے مال کا تقاضا کر رہے ہیں، مگر میں ان کو کیسے مال دوں؟ تو عبید اللہ بن احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو میرے مال سے، میرے حساب سے جو ہے وہ حساب کتاب ادا کر دیا جائے، ان کا حساب چکا دیا جائے۔ اب اتنا واقعہ ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ فوراً ذہن کے اندر سوچتے ہیں کہ وہ شخص دل کے اندر دنیا کی محبت رکھے ہوئے نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑا شخص ہے۔ آپ اسی راستے سے ہی واپس جاتے ہیں اور عبید اللہ بن احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ پہنچتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جو وہ جملہ کہہ کر جاتے ہیں، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ شخص مرد خدا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ اب عبید اللہ بن احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا وہ جملہ تو کہیں جو آپ کہہ کر گئے تھے۔ کہا کہ چھوڑیے بس، کہا نہیں وہی جملہ ذرا پھر سنائیے۔ شدید اصرار پر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ پھر یہی جملہ دہراتے ہیں، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت۔ اب یہ جملہ جب عبید اللہ بن احرار رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں تو آپ اسی مصرع کو دوسرا مصرع کے ساتھ شعر مکمل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، اگر دارت برائے دوست دارت۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، تو انہوں نے کہا اگر دارت برائے دوست دارت، کہا کہ اگر دنیا ہو تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ اگر آپ کے پاس دنیا موجود ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے تابع کرنا ہوگا۔ تو اس وجہ سے قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، مگر ان کا حساب اللہ رب العزت قارون کے ساتھ کرے گا، فرعون کے ساتھ کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہی ہوگی، اگرچہ وہ کمزور ہوں گے، اگرچہ وہ فقیر اور محتاج ہوں گے، مگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کی خواہشات اس قدر، ان کی خواہشات جو ہیں وہ نمرود والی ہوں گی، ان کی خواہشات قارون والی ہوں گی اور ان کی خواہشات فرعون والی ہوں گی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر نرم جو ہے وہ بستروں پر پلے ہوں گے، مگر اللہ رب العزت ان کا اعمال، ان کا حشر جو ہے وہ اللہ رب العزت انبیاء کے غلاموں کے اندر فرمائے گا۔ دل انسان کا جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان اپنا مال جو ہے وہ خیر کے راستے پر خرچ کرتا ہے، شر کے راستہ سے بچاتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے بہت سارا مال و اسباب عطا فرمایا تھا۔ حاضرین محترم، یہ بھی کرامات صحابہ کے اندر ہے کہ جب صحابہ کرام جا رہے ہیں، راستہ کے اندر دریا آتا ہے، آپ اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے وہ کود جاتے ہیں اور دریا کے اندر آپ ڈوبتے نہیں ہیں بلکہ صحیح سلامت اس سے گزر جاتے ہیں، صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کرامت صحابہ کرام کی تو موجود ہے، مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر، جب ان کے ہاتھوں بہت ساری فتوحات ہونے لگیں، بہت سارے ملک فتح ہونے لگے، تو ان کے قدموں کے اندر مال کے دریا بہنے لگ گئے، قدموں کے اندر مال کے دریا بہنے لگ گئے۔ اور اس وقت صحابہ کرام نے اپنا جو مال ہے اس مال کے ہاتھوں اپنے آپ کو خرچ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس دریا کے اندر اپنی کشتی کو جو ہو، ایمان کی جو کشتی ہے اس کو بچا کر صحیح سلامت نکل گئے۔ یہ بہت بڑی کرامت تھی۔ یعنی انسان کے بعد جب مال آتا ہے اس وقت انسان کے عادات و اطوار بدل جاتے ہیں، مگر صحابہ کرام اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو فتوحات عطا فرمائیں، مگر پھر بھی آپ دنیا کے اندر مگن نہ رہے، پھر بھی اللہ رب العزت کے دامن سے وابستہ رہے اور اپنا مال اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتے رہے۔ تو حاضرین محترم، قیامت کے روز
انسانوں سے سوال ہوگا. یہ ذرا آگے آگے تشریف لیں تاکہ بعد والے لوگ جو آئیں ان کو جگہ مل سکے. یہ پہلی صفوں کے اندر تشریف لے آئیں. پہلی صف کا زیادہ ثواب ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر کتنا اجر ہے تو وہ قرآن اندازی کیا کریں. تو اس وجہ سے پہلی صفوں کے اندر تشریف لے آیا کریں, پہلی صف کے اندر بیٹھا کریں. حاضرین محترم, قیامت کے روز مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. تو اس وجہ سے حضرت اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر کے اندر موجود ہیں, آپ کے پاس مال غنیمت سے 12,000 درہم آتے ہیں. 12,000 درہم آتے ہیں اور آپ اسی وقت اپنی خادمہ کو بلاتے ہیں اور خادمہ کو بلا کر اس کو فرماتی ہیں کہ ان 12,000 درہموں کو لے جاؤ اور مدینہ کے مسکینوں پر, مدینہ کی بیواؤں پر اور یتیموں پر ان کو خرچ کر دو, تقسیم فرما دو. اب حضرت اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دن روزے کے ساتھ تھے. اب آپ کی خادمہ 12,000 درہم لے کر گئی اور جا کر مدینہ منورہ کے اندر سارے جو یتیم ہیں, مساکین ہیں, ان کے اندر جا کر اس کو خیرات کر دیتی, تقسیم کر دیتی ہے. اب جب شام کا وقت ہوتا ہے, آپ کی خادمہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کچھ مال مجھے دیں, کچھ پیسے دیں تاکہ میں آپ کے لیے کچھ افطاری کا سامان لے کر آؤں, افطاری کا سامان لے کر آؤں. اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تمہارے پاس پیسے تو موجود تھے, کہا آپ مجھے پہلے بتلاتی, میں نے وہ سارے کے سارے جو آپ نے 12,000 درہم دیے تھے میں نے مدینہ کے اندر جا کر ان کو جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے, مدینہ کے اندر جا کر ان کو تقسیم کر دیا ہے. تو ذرا اندازہ کریں کہ آپ نے اس مال میں سے تھوڑا سا بھی اپنے لیے رکھنا گوارا نہ کیا, بلکہ 12 کے 12,000 درہم ہی سارے کے سارے مدینہ کے اندر تقسیم فرما دی. تو حاضرین محترم, دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سانپوں کا منتر جانتے ہیں. ان منتر کی وجہ سے سانپ کے وار سے وہ بچے رہتے ہیں, سانپ ان کو ڈستا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو سانپ کا منتر آتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت کے اندر رہ کر, سنگت کے اندر رہ کر آقا کریم علیہ السلام سے دنیا کا جو منتر ہے وہ حاصل کر دیا تھا. اب ان کے پاس جتنا بھی مال آیا مگر ان کو مال نے نقصان نہیں پہنچایا, مال نے نفع ہی دیا ہے بلکہ نقصان نہیں پہنچایا. یعنی سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ وہ مال کے ہاتھوں سے خرچ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مال کو خرچ کیا ہے اور اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر خرچ کیا ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ان کو یہ منتر جو ہے وہ حاصل ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے آپ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کیجئے. حاضرین محترم, احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 5 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. یعنی 5 چیزیں جب آئیں گی تو دوسری 5 چیزیں ان کے ساتھ ضرور آئیں گی. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے, جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس قوم کے اندر جو ہے وہ بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں, بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ پر بیٹھا ہوتا ہے یا پھر کسی بھی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے ساتھ ملاتا نہیں ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی بیماری کہیں مجھے نہ منتقل ہو جائے. ایک خوف, ایک بیماری جو ہے وہ اس قدر پھیل جاتی ہے. اس کی وجہ کیا بیان فرمائی گئی کہ جب لوگ بے حیائی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس وقت بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جنم نہیں لے رہی, جو پہلے دور کے اندر موجود نہ تھیں مگر اب کے دور کے اندر وہ بیماریاں جو ہے وہ نئی آ رہی ہیں. دوسری بات فرمایا کہ جو لوگ, جو قوم
नाप तोल के अंदर कमी करना शुरू कर देती है, नाप तोल के अंदर कमी करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत फरमा दिया करता है। जब कौम नाप तोल के अंदर कमी करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिम हुक्मरान मुसल्लत फरमा दिया करता है। तो जालिम हुक्मरान जो होते हैं वो कौम के आमाल का नतीजा हुआ करते हैं। तो कौम को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। खुद को बदलोगे तो बदलेगा जहाँ। इंसान कहता है कि वो फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, मगर अपनी तरफ नहीं देखता कि मैं किस हाल के अंदर जो है वो जी रहा हूँ। फिर जब कोई अमल सख्त आ जाता है तो वो कहता है कि दौर बदल गया है, दौर के तकाजे बदल गए हैं। ज़रा अंदाज़ा करें, जब कब्र के अंदर पहुँचेंगे तो उस वक्त आपसे सवाल किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ दौर बदल गया था या नहीं बदला था, दौर बदल गया था या नहीं बदला था। फिर लोग ऐसा भी जुमला बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए हैं, अगर हमने भी कर लिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है। तो साहिब, आपने अपना कब्र के अंदर जवाब देना है, दूसरे का जवाब नहीं देना। आपने अपने आमाल का जवाब देना है। कोई जितनी भी खराबियों के अंदर ज़रूर मुब्तला हो जाए, आप उसको देखकर अगर अमल कर रहे हैं तो आपने अपना कब्र के अंदर जवाब देना है, अपना जवाब दे होना है। तो इस वजह से उससे पहले अपनी तैयारी जो है वो आपको खुद करनी चाहिए। तो तीसरी बात फरमाया कि जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, ज़कात अदा करना छोड़ देती है, तो उस वक्त उस कौम पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहत जो है वो पैदा फरमा दिया करता। आसमानों से बारिशें नहीं होती और ज़मीन के अंदर जो फसल है वो ज़्यादा नहीं उगती। उसकी वजह क्या है? जब कौम ज़कात अदा करना छोड़ देती है। चौथी बात फरमाया कि जो कौम वादा खिलाफ़ी करना शुरू कर देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर दुश्मन मुसल्लत फरमा दिया करता। आज़ीन मोहतरम, हदीस पाक के अंदर मुनाफिकीन की निशानियों में से भी वादा खिलाफ़ी की निशानी बयान फरमाई गई कि जब मुनाफिक बंदा जब वादा करता है तो उस वक्त वो वादा खिलाफ़ी किया करता है। तो जो कौम वादा खिलाफ़ी की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाती है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर दुश्मन मुसल्लत फरमा दिया करता है। तो ये तमाम काम हमारे आमाल का नतीजा हुआ करते हैं। पाँचवीं चीज़ फरमाया कि जो कौम अहकाम इलाही को हल्का समझना शुरू कर देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को हल्का लेती है, कभी अमल कर लिया और कभी ना किया, अगर ऐसी कोई रविश अपना लेती है तो वो कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इत्तेफाकी का शिकार कर दिया करता है। उनके अंदर इत्तिफाक नहीं रहता, इत्तिहाद और मोहब्बत नहीं रहती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना इत्तिफाकी का शिकार कर दिया करता है। आज़ीन मोहतरम, मौके से फ़ायदा उठाते हुए लुक़मान हकीम की चंद वसीयतें जो उन्होंने अपने बेटे को की। लुक़मान हकीम वो शख्सियत हैं कि जिनके नाम की सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर उतारी। पहले लोग ऐसे हुआ करते थे जो दीन के साथ वाकिफ़ थे, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अपने तजर्बात की रोशनी के अंदर दीन के अहकामात जो है वो समझाया करते थे। अब लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीका की शख्सियत हैं। दो शख्सियत ऐसी गुजरी है जो रंगत की काली है। एक हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इश्क़ रसूल से मुनव्वर किया था, और दूसरी शख्सियत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत के साथ मुनव्वर किया और उनके नाम की सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर उतारी। अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा, दुनिया के अंदर रहते हुए उतनी मेहनत करना जितना तुमने दुनिया के अंदर रहना है, यानी उतनी दुनिया कमाने की कोशिश के अंदर लगे रहना जितनी देर तुमने दुनिया के अंदर रहना है। यानी इंसान ने दुनिया के अंदर 50 से 100 बरस रहना होता है, उसके लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह तक इंसान मारा मारा फिरता है। मगर जिस आखिरत के अंदर उसने सारी ज़िंदगी क्या, बल्कि वहाँ पर ज़िंदगी का कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई जो है वो वक्त की तायीन नहीं है, वक्त की हुदूद नहीं है, उसके अंदर इंसान ने रहना है, मगर उसके लिए तैयारी ही नहीं करता। तो कहा दुनिया के अंदर बेटा रहते हुए उतनी तैयारी करना कि जितना दुनिया के अंदर रहते हुए तुमने दुनिया के अंदर रहना है। दूसरी बात फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की इबादत उतनी करो जितना तुम अल्लाह ताला के मोहताज हो। तो ज़रा इंसान सोचे कि सर के बालों से लेकर
انسان کے پاؤں تک، انسان سارے کا سارا اللہ رب العزت کا محتاج ہے، سارے کا سارا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حال کے اندر شکر ادا نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر انسان اپنی جوانی پر اتراتا ہے، ذرا اس بات کو سوچے، اگر اس کی تھوڑی سی دیر کے لیے سانس رک جائے، تھوڑی سی دیر کے لیے، تو انسان کس کیفیات سے گزرتا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی۔ وہ بیماری یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھوں کی جو پپوٹے ہیں اس کو جھپک نہیں سکتا تھا اپنی مرضی کے ساتھ۔ تو ایک شخص اس کے ساتھ ہوتا تھا جو تھوڑی سی دیر کے بعد اس کی آنکھ کو اٹھاتا اور تھوڑی سی ہلا دیتا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ تیری کیا آخری جو ہے وہ خواہش ہے، تو مرنے والا ہے اور تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ہلا سکوں، اپنی مرضی کے ساتھ۔ ذرا اندازہ کریں اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی خوبیوں سے آراستہ کیا ہے، کتنی خوبیوں سے پیراستہ کیا ہے۔ آنکھوں کی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، کانوں کی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کا۔ تو فرمایا کہ بیٹا اللہ رب العزت کی عبادت اتنی کرنا جتنا تو اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ ہم سارے کے سارے ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اور پھر کہا تیسری بات، کہا بیٹا گناہوں پر اتنی جرت کرنا جتنا تم عذاب سہنے کی طاقت رکھتے ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بات، جب کوئی شخص کوئی چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو کئی لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ایسا فراڈ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی اپنے گناہوں پر اس قدر اتراتا ہے، اپنے گناہ کو بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں پر جرت کا اظہار کرتا ہے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ کہا بیٹا گناہوں پر اتنی جرت کرنا، اتنی جرت کرنا جتنا تم اللہ رب العزت کے عذاب کو سہنے کی طاقت رکھتے۔ چوتھی بات فرمایا کہ بیٹا تم دوزخ سے بچنے کی طاقت، دوزخ سے بچنے کی اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر تیاری کرتے رہنا جب تک تجھے یقین ہو جائے کہ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دوزخ سے میں آزاد ہو چکا۔ مگر حاضرین محترم، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر چاہے تو نیک اعمال والوں کو دوزخ کے اندر پھینک دے، اگر چاہے تو گناہ گاروں کو جنت کا مستحق بنا دے۔ تو اللہ رب العزت سے ہر حال کے اندر انسان کو جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ پانچویں چیز کہا بیٹا اگر گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں پر اللہ رب العزت تجھے نہ دیکھ رہا ہو، جہاں پر اللہ رب العزت تجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ تو حاضرین محترم، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی دنیا کا خانہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت نہ دیکھ رہا ہو۔ انسان جہاں پر بھی چھپ جائے اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 5 وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، کس قدر شاندار ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرنا۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے بہت سارا وقت جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر گزارا ہے، بہت سارا وقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقدس بیت المقدس شریف کے اندر گیا اور وہاں پر میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگ آئے، انہوں نے لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا تھا اور میں نے کیا کیا کہ میں صفوں کی اوٹ کے اندر چھپ گیا۔ اب وہ جو لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے سب کو نکالا اور مسجد کے دروازے کو بند کر کے چلے گئے۔ اب دروازے کو جب بند کر کر چلے گئے، فرماتے ہیں کہ رات کا جب آخری وقت آیا، اس وقت بیت المقدس کا دروازہ جو ہے وہ خود بخود کھلا، حتیٰ کہ 40 صوفی، یہ بات کرامات اولیاء کے اندر درج ہے اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ خود بخود دروازہ کھلا اور 40 بزرگ، 40 درویش
اس بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور آ کر مسجد کے محراب کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی باتوں کے اندر لگ جاتے ہیں. اب باتیں کرتے کرتے ان میں سے جو بڑا بزرگ ہے، جو ان کا شیخ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بیت المقدس کے اندر یہاں پر ایک ابراہیم بن ادم نامی شخص ہے جو چھپا ہوا ہے، جو ہمارے راستے سے تعلق نہیں رکھتا، جو ہمارے راستے سے تعلق نہیں رکھتا. ہاں مگر اس کو عبادات کے اندر لذت بھی نہیں آتی. اب یہ بات وہ کر رہے ہیں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو اس صفوں کی اوٹ کے پیچھے بیٹھ کر سن رہا ہوں کہ ان کو اللہ رب العزت نے اس قدر کشف عطا فرمایا تھا کہ وہ میری بات اس قدر بیان کر رہے تھے. حتیٰ کہ تھوڑی دیر گزری، میں ان درویشوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے جا کر کہا کہ حضرت جیسا کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے، جیسے احوال آپ نے میرے بیان فرمائے ہیں، میرے احوال ویسے کے ویسے ہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے عبادت کے اندر لذت کیوں نہیں آ رہی؟ ذرا ماجرا تو بتائیں. اب اس درویش اور کامل صوفی نے کہا وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو نے مکہ شریف کے اندر ایک چھابڑی والے سے چھہارے خریدے تھے، چھابڑی والے سے چھہارے خریدے تھے، اور چھہارے خرید کر تو جب چلا تھا تو تجھے راستہ کے اندر 2 چھہارے پڑے ملے تھے، 2 چھہارے پڑے ملے تھے، اور تو نے سمجھا تھا کہ شاید یہ میرے ہی چھہارے گرے ہیں، اور تو نے اس کو اٹھا کر اپنے چھہاروں کے اندر شامل کر کے اس کو کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے تو نے اس مشکوک رزق کو کھایا تھا. اس وجہ سے تیری عبادت کے اندر لذت ختم ہو گئی، عبادت کے اندر اس وجہ سے تیری لذت ختم ہو گئی ہے. حاضرین محترم، مشکوک رزق کھایا تھا اور عبادت کے اندر لذت ختم ہو گئی. اور ہم نہ جانے کس قدر ہمارے معاشرے کے اندر ناپ تول کے اندر کبھی کمی ہے، کبھی خرید و فروخت کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، کبھی فراڈ کیا جا رہا ہے. تو ذرا ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ ہوئے. اس کے بعد آپ نے جب توبہ اختیار کی، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو اس وجہ سے حاضرین محترم، اپنے اعمال پر رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ضرورت زندگی ہے اور ایک مقصد زندگی ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا فعرفت ان احببت فخلقت الخلق. اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق کو تخلیق فرما دیا. تو حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اب یہ انسان کا مقصد زندگی ہے، مقصد زندگی عبادت کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر آتا ہے ضرورت زندگی. انسان ضرورت زندگی کے اندر انسان کا مال کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، مال کو حاصل کرتا ہے، نہ جانے کن کن ذرائع سے مال کو حاصل کرتا ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ہر چھپایا جو چلتا ہے اس کا رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے. مقصد زندگی، انسان کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا. اور اللہ رب العزت جب اس کا بندہ ان کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمانا شروع کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کے اندر لگ جاتا ہے اور اس کی ضروریات پورا فرمانا شروع کر دیتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے، اگر ساری زمین تانبے کی بن جائے اور سارا میرا کنبہ بن جائے، تو پھر بھی
اگر آسمان سے بارش بھی نہ ہو پھر بھی مجھے اللہ رب العزت پر پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے، پھر بھی وہ میرے رزق کا جو ہے وہ بندوبست فرما دے گا، پھر بھی میرے رزق کا جو ہے وہ بندوبست فرما دے گا، اہتمام فرما دے گا، کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو انسان کا مقصد زندگی عبادت ہونا چاہیے، اور ضرورت زندگی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستہ کے اندر لگائے رکھتے ہیں، خرچ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول اور مبرور ہو جایا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث تھے، انہوں نے 60 حج کیے، ایک حج فرضی کیا اور 60 حج جو ہے وہ نفلی کیے، 61 حج انہوں نے کیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کی تیاری کرنے کے لیے کوفہ کے اندر گیا اور کچھ دوست بھی ساتھ تھے، اور میں وہاں پر سامان کی خریداری کر رہا تھا، حتیٰ کہ دوست تھک گئے اور انہوں نے واپس جانے کا کہا۔ میں نے کہا میں ذرا کچھ اور سامان خریدنا چاہتا ہوں، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر شام تک رکا، شام تک خریداری کر کے میں جب واپس پلٹا تو تھک گیا تھا، میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آرام کر لیا جائے۔ ساتھ ایک جھیل تھی، میں اس کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ تھوڑی سی دور وہاں پر ایک مری ہوئی گائے پڑی تھی، مری ہوئی گائے پڑی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی دیر گزری، ایک عورت جو نقاب کے اندر آئی، جس نے برقع پہنا ہوا ہے، اور آئی، اس نے خنجر کے ساتھ اس گوشت کو کاٹا اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، دوڑ گئی، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ وجہ یہ تھی کہ شاید یہ عورت ہوٹل چلاتی ہے اور بندوں کو جو ہے وہ حرام مال کھلاتی ہے، حرام گوشت کھلاتی ہے، تجسس منع ہے، مگر اس امید پر اور اس ذوق پر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عورت ایک بہت بڑی گلی کے اندر داخل ہوتی ہے اور ایک مکان کے اندر جا کر حتیٰ کہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب جب اندر داخل ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دروازے کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اور کان لگا کر اس کی آواز سنتا ہوں۔ جب آواز سنتا ہوں تو اس وقت وہ عورت اندر سے اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ بیٹو کچھ ملا تو نہیں ہے، کچھ ملا تو نہیں ہے، مگر یہ حرام گوشت لے کر آئی ہوں، اس کو پکا کر کھا لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم مرنے لگو تو حرام کھا کر بھی اپنی جان کو بچا لو، حرام کھا کر بھی اپنی جان کو بچا لو، اس وجہ سے میں یہ حرام گوشت جو ہے وہ لائی ہوں، اس کو پکاؤ اور اس کو کھاؤ۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جو ہے اس وقت میں تڑپ رہا تھا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک ہوں۔ دروازہ کھلا، کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں، میرے شاگردوں کی لسٹ جو ہے وہ بڑی لمبی ہے، محدث ہوں، استاد ہوں۔ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں۔ اور ذرا اندازہ کریں، سید زادی بھی ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ یتیم بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں، مال کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قدموں پر گرا اور میں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا مال 300 دینار میرے پاس تھے، میں نے ان کو پیش کیے، کہا یہ قبول کر لیں۔ کہا نہیں، میں قبول نہیں کرتی، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ مگر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دست بست عرض کی کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم خادم ہیں، آپ نسل ہیں، لہذا اس مال کو قبول کر لیں۔ پھر اس سید زادی نے ان 300 دینار کو قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹا تو دوست جب حج پر جانے لگے، انہوں نے کہا کہ آؤ حج پر چلیں۔ میرے پاس مال تو موجود نہ تھا، میں نے سارے کا سارا مال خیرات کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت میرے دوستوں نے مجھے تانا بھی دیا کہ کیا ہوا، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ لیا ہے، کوئی خریداری کرنے کا سوچ لیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس وقت ان کو کچھ نہ بتایا اور میں نے کہا کہ یہ میرا راز ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قافلے جو ہے وہ چلے گئے اور
مختصر کر رہا ہوں، جب مکہ شریف کے اندر وہ حج کر رہے تھے اس وقت میرے دل کے اندر خیال آتا تھا آج وہ مینا کے اندر ہوں گے، آج وہ عرفات کے اندر ہوں گے، آج وہ فلاں جگہ پر ہوں گے، اور میرا دل تڑپتا تھا۔ حتیٰ کہ جب قافلے واپس آئے اور میں ان کو ملنے کے لیے پہنچا، اور ملنے کے لیے جب پہنچا اس وقت جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ عبداللہ یار تو اتنا بڑا محدث ہے اور ہمارے ساتھ بھی تو غلط بات کرتا ہے، ہمیں مبارک دینے آیا ہے، ہمیں مبارک دینے آیا ہے، ہم تجھے آوازیں دیتے تھے، مکہ شریف کے اندر آوازیں دیتے تھے اور تجھے بلاتے تھے، عبداللہ ادھر آ ہمارے پاس آ جا، مگر تو وہاں سے چلا جاتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی، میں تو مکہ شریف گیا ہی نہیں، حج کرنے کے لیے گیا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد حضرت ربی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ آئے حج سے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا اور ان سے میں نے کہا کہ تجھے مبارکباد ہو۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ یار، مدینہ پاک کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اطہر کے سامنے تو ان دینار کی تھیلی 600 دینار کی تھیلی مجھے دے کر تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تجھے ڈھونڈتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دینار کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر گھر آیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، سفنے وچ میں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کدے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عبداللہ تجھے کتنے گواہ بھیجوں، کتنے گواہ بھیجوں کہ تیرا حج جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے، تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ حاضرین محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص کسی غریب آدمی کی مدد کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اس تھیلی کو گن لے، اس کے اندر 600 دینار ہیں، تو نے 300 دینار دیے تھے، میں نے ڈبل کر کے تجھے واپس کیے، میں نے ڈبل کر کے تجھے واپس کیے ہیں۔ اور کہا کہ عبداللہ اب دوبارہ تو مکہ شریف جا یا نہ جا، اللہ رب العزت نے تیرے نام کو ایک فرشتہ پیدا فرما دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور ثواب اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Sorry.